بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی توجہ ایک کتاب کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک۔ پہلے میں تعارف کروا دوں اس کتاب کے مصنف کا۔ مصنف عبدالغفور چودھری ضلع قصور کے ایک دور افتادہ گاؤں گھنگراوالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین ناخواندہ تھے۔ ان کے والد صاحب کا آبائی پیشہ کاشتکاری تھا۔ انہوں نے پرائمری تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ ہائی اسکول سے ان کے گھر کا فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا۔ وہ روزانہ 12 کلومیٹر پیدل سفر طے کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ مقامی پولیس نے انہیں قتل کے ایک مقدمے میں ملوث کر دیا۔ یہ مقدمہ سیاسی مخالفین کی سازش پر تیار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ گھر سے فرار ہو گئے اور لاہور پہنچ کر وہ پاکستان آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ وہ میڈیم ریجمنٹ آرٹلری میں سپاہی یعنی ٹیکنیکل اسسٹنٹ بنے۔ بعد میں اصل قاتل کے پکڑے جانے پر انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہیں یہ پہلی پوزیشن آرم فورسز بورڈ فار ہائر ایجوکیشن سے ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان فوج میں کمیشن لینے کی کوشش کی، لیکن بینائی کی کمزوری کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر BA فرسٹ ڈویژن پاس کیا۔ پھر آرمی ایجوکیشن کور میں جونیئر کمیشن آفیسر کے مقابلے کا امتحان دیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب قرار پائے۔ انہوں نے مری سے ابتدائی تربیت مکمل کی۔ انہوں نے اپنے کورس میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں آرمی ایجوکیشن کور میں جونیئر کمیشن آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار کئی ڈگریاں حاصل کی اور ان ڈگریوں میں MA اسلامیات، سیاسیات، انگریزی، BEd اور LLB بھی شامل ہیں۔ 1993 میں CSS اور PCS کے امتحانات میں شرکت کی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ 1994 میں انہوں نے دوبارہ PCS کا امتحان دیا اور وہ کامیاب ہو گئے اور بطور اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی تعینات ہوئے۔ تربیتی کورس میں بھی انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بطور پروجیکٹ مینیجر اور جوڈیشل آفیسر خدمات سر انجام دی۔ 1996 کے PCS کے امتحانات میں تحریری حصے میں پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انٹرویو کے بعد فائنل میں 5ویں پوزیشن پر آئے۔ انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر مجسٹریٹ درجہ اول تعینات کیا گیا۔ پشاور کی اکیڈمی میں تربیتی کورس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ ان کی تعیناتیوں میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر، اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ، DOC ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن شامل ہیں۔ انہوں نے پسرور، سہاوا، ملکوال، منڈی بہاؤالدین، قصور، اوکاڑہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ آخر میں وہ ایڈیشنل کمشنر ساہیوال تعینات ہوئے اور وہیں سے اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائر ہوئے۔ چلیے اب میں آتا ہوں اس کتاب کے اوپر جو میں نے آج منتخب کی ہے اور جس کا عنوان ہے سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک۔ ایک خوبصورت تبصرہ ویڈیو کی شکل میں موجود ہے YouTube کے اوپر اور اس کے تبصرہ نگار ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ میں اس کتاب کا تبصرہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے الفاظ میں ہی پیش کروں گا، اس لیے اس گفتگو میں جہاں جہاں آپ، میں، میرا یا واحد متکلم کا کوئی صیغہ سنیں گے وہ دراصل ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا بیانیہ ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی کی اس داستان میں میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ انہوں نے خود جو پیش لفظ کے طور پر لکھا ہے میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ حصہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کتاب لکھنے کی غرض و غایت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کامیابی محنت کا دوسرا نام ہے۔ ہر کامیابی کا راستہ محنت کے گھر سے ہو کر جاتا ہے۔ جو شخص محنت سے جی چراتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تاریخ عالم پر نظر دوڑانے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ سب کے سب محنتی تھے۔ ہٹ حرامی اور کام چوری انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ انہوں نے لاحت سے مہت تک محنت ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے رکھا اور بنی نوع انسان کی خدمت کا فریضہ کمحق سر انجام دیا۔
انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر کوئی شخص کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے نیکی سے محنت بھی کرے، تو خالق کائنات کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور ناممکنات بھی ممکنات میں تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ بقول شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آگے جا کر مصنف لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا دوسرا مقصد اپنے قارئین کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ آپ فرش والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو عرش والا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ رب کائنات کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے ایسے ایسے غیبی دروازے کھل جائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنی عملی زندگی میں بارہا ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس کی چند مثالیں اس کتاب کے اوراق میں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ پر خوش ہیں اور وہ آپ کے بارے میں دعا کریں یا نہ کریں، رب ذوالجلال کی غیبی طاقت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اور اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں تو کسی کا بھلا یا برا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب، مسکین، بے سہارا، لاچار، مجبور، مخور، ضرورت مند اور مظلوم کے ساتھ انصاف کر دیتے ہیں، اس کے کام آ جاتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو ایسے شخص کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ہاں کبھی بھی نامقبول نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی دعائیں لیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، ان کے کام کر کے، ان سے ہمدردی کر کے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے چند ہمدردی کے بول بول کر پھر دیکھنا عرش والے کی فرش پر مہربانیاں آپ پر کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ان کی پیدائش سے لے کر موجودہ دور تک آپ بیتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اور ابھی انہوں نے میٹرک ہی کیا تھا کہ ان کے اوپر قتل کی جھوٹی FIR کاٹ دی گئی اور وہ اپنے گاؤں سے فرار ہو گئے اور جا کے آرمی میں ملازمت حاصل کر لی۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی زندگی میں محنت کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے مختلف امتحانات کی تیاری کی اور کتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ CSS اور PCS کے امتحان میں پیش ہوئے، پہلی مرتبہ ناکامی ہوئی مگر پھر بھی مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا اور دوسری کوشش میں وہ PCS آفیسر بن گئے۔ اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ مافیا کا ذکر کیا ہے کہ سرکاری افسر ہوتے ہوئے کہاں کہاں انہیں مشکلات پیش آئیں، کیسے کیسے ان کے سامنے مختلف لوگ آئے، جس کی مثال کے طور پر وہ سیاستدانوں کا ساتھ ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جگہ جگہ پر مثالیں دے دے کے کہ کس طرح سیاستدان جو ہیں کرپشن کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو ساتھی، ان کے جو کولیز بیوروکریسی میں، وہ چاہے بڑے افسر ہوں یا چاہے چھوٹے کلرک لیول کے لوگ ہوں، کس طرح سے کرپشن میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح کبھی تاجر کی شکل میں، کبھی صحافی کی شکل میں، یا معاشرے کے جو اور لوگ ہیں ان کی شکلوں میں، ان کو مختلف مافیاز کے ساتھ سابقہ پڑا۔ اس دوران ان کی جو ایمانداری ہے، کس طریقے سے ایمانداری نے ان کی مدد کی اور کس طریقے سے ایمانداری نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ لیکن اس ساری برائیوں اور خامیوں کے باوجود انہوں نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر نیب کا ایک کیس بن گیا اور انہیں حوالات میں چند گزارنے پڑے، پھر نیب کی عدالتوں سے وہ کس طریقے سے بری ہوئے اور کس طرح سے ایماندار افسروں نے ان کی پوری مدد کی۔ یہ ایک کہانی ہے پاکستان کی سوسائٹی کی، پاکستان کی بیوروکریسی کے ایک اہم افسر کی داستان ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں معاملات کس طرح چل رہے ہیں، ایمانداری کتنی ہے، بے ایمانی کتنی ہے، کرپشن کتنی ہے، کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک ایماندار افسر اپنی زندگی میں کس طرح ایک مشکل کے ساتھ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کس حد تک وہ اس سسٹم کو ٹھیک کر پاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے ایک کام اور کیا ہے، اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر بنایا ہے CSS اور PCS کی تیاری کرنے والوں کے لیے، سول سروس کے امتحانات کی تیاری کرنے والے جو امیدوار ہیں ان کے لیے انہوں نے گائیڈ لائن فراہم کی ہے کہ کس طرح وہ اپنی تیاری کریں۔ اور چودھری عبدالغفور صاحب نے اپنی زندگی میں ایجوکیشن کو خاص طور پر اہمیت دی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایجوکیشن کا ایک ادارہ کھولا ہے لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چونکہ LLB کی ڈگری بھی تھی اور جوڈیشل افسر کا بھی ان کا تجربہ تھا، چنانچہ انہوں نے وکالت کے پیشے کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ گویا عبدالغفور چودھری صاحب کی زندگی ایک مثال ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو پاکستان کے معاشرے سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔
اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہ کر بھی آپ ایمانداری سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور آزمائشوں کے باوجود بھی آپ ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں۔ آپ کو جب اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کی داستان ہے جو انہوں نے اس کتاب میں شامل کی ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ یہ کتاب عبدالغفور چودھری صاحب کی ابھی تھی سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک ضرور پڑھیے، یہ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے گی۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔